اب جس نے قیامت تک سیرت ابو ذر پہ چلنے کی دعا کرنی ہے تو سیرت ابو ذر پہ چلنے کا پہلا طریقہ ہے سیدھے محمد تک نہ جانا. اگر ابو ذر کے نوکر بننا چاہتے ہو تو پہلا نتیجہ دیکھ لینا, ابو ذر کے نوکر ہو تو سیدھے محمد اور رسول اللہ تک نہ جانا, ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹوں کے ذریعے سے جانا. ڈائریکٹ محمد اور رسول اللہ تک نہیں, پہلے جاؤ ابو طالب تک, پھر جاؤ ابو طالب کے بیٹوں تک, پھر پہنچو رسول تک. حضرت ابو ذر نام جندب بن جنادہ, رسول نام رکھا ابو ذر, سونے کا مالک, دولت کا مالک. حضرت ابو ذر کا ایک لقب اور ہے, رسول نے انہیں یہ نام دیا تھا. رسول کہتے تھے ابو ذر مسیح اسلام ہے. اب سر اٹھانا, میں کہانی سنا چکا ہوں, کہانی خاموشی سے سنائی جاتی ہے. ابو ذر کا ایک نام ہے مسیح اسلام. مسیح قرآن میں عیسیٰ کو کہتے ہیں. رسول نے کہا تھا جو قرآن میں عیسیٰ کی حیثیت ہے وہ اسلام نے ابو ذر کی حیثیت ہے. ابو ذر کا دوسرا نام جو مکہ والے اور مدینہ والے لیتے تھے وہ تو ردیف نبی. حضرت ابو ذر کا دوسرا نام ردیف نبی. ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو شاعر بیٹھے, جو شاعری کا اسلوب جانتے ہیں, جو شاعری کو جانتے ہیں. شاعری میں ایک ہوتا ہے قافیہ, ایک ہوتا ہے ردیف. قافیہ بدلتا ہے, ردیف نہیں بدلتا. ردیف اسے کہتے ہیں جو قافیے کے پیچھے ہو. اب اسے پوچھیں گے حضرت ابو ذر کو ردیف کیوں کہتے تھے؟ عرب میں سوار زیادہ ہوتے تھے, سواریاں کم ہوتی تھی. ایک سواری میں 2 سوار ہوتے تھے, ایک اونٹ 2 سوار, ایک گھوڑا 2 سوار, کیونکہ سواریوں کی کثرت نہیں تھی, سواریاں زیادہ نہیں تھی, ایک سواری پہ 2 سوار ہوتے تھے. ابو ذر ہمیشہ نبی کے پیچھے بیٹھتے تھے. اتنا نبی کے پیچھے بیٹھ کے سواری کی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو گئے ردیف نبی. نبی کے پیچھے بیٹھنے والا ردیف نبی کہتے تھے. اور ردیف نبی صحابی کہتے تھے ابو ذر کو. صحابہ کرام حضرت ابو ذر غفاری کو ردیف نبی کہتے تھے. میں اعلان کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, ہم نبی کے بعد خلافت محمد پہ اتنے متشدد ہیں, اتنے سخت ہیں کہ ہم ردیف نبی کو بھی نبی کا خلیفہ نہیں بناتے, ہم نبی کے پیچھے رہنے والے کو بھی نبی کا خلیفہ نہیں بناتے. تو پھر میرا اعلان دنیا تک پہنچاؤ, جب ہم نبی کی ردیف کو نبی کا خلیفہ نہیں بناتے تو مدینے کے ضعیف کو جب ہم ردیف نبی کو خلیفۃ النبی نہیں مانتے, خدا کی قسم ہمارے پاس رسول کے بعد صحابہ میں سے کسی کو خلیفہ چننا ہوتا, ہم سلمان چنتے, ہم ابو ذر چنتے. میں نے کل سلمان پڑھا, اس کے مرتبے پہ لے کے آؤ کوئی صحابی. ہدایت کا اتنا بڑا مینار ہے, اس کے سامنے سارے بونے ہیں, اتنا بلند قد ہے صحابہ مصطفیٰ پہ سلمان کا. ہم نے چننا ہوتا تو ہم حضرت ابو ذر کو نبی کا جانشین چن لیتے. حضرت ابو ذر رسول کے قدموں پہ, یا رسول اللہ اتنی مدت سے ڈھونڈ رہا ہوں. ہائے ہائے, سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو حجت کو ڈھونڈے. یہاں واہ واہ ہے اور پیچھے بالکل خاموشی ہے, ایسے لگ رہا ہے تقریر صرف یہاں تک ہو رہی ہے.
जियो। और हजरत अबू ज़र का किरदार क्या था? लो सुनो किरदार है हजरत अबू ज़र। पहले अपने कबीले में खुदा ढूंढते रहे, फिर उसके बाद नबी ढूंढते रहे। 1 महीना मक्का में घूमता रहा, तलाश करता रहा। पहले दिन भी नबी मिल सकते थे, 1 महीना तलाश किया है अबू ज़र ने। शिद्दत, तड़प, ख्वाहिश, नबी के कदमों में गए। या रसूल अल्लाह, 1 महीने के बाद आपको मिला। तस्दीक की, रिसालत की, कलमा नहीं, तस्दीक की, तस्दीक की। अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहे हो, अबू ज़र ने नहीं पढ़ा। हम पे मिंबर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमसे पूछते ना जी हजरत अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा था? मैं मिंबर पे कह रहा हूं अबू ज़र ने नहीं पढ़ा। कलमा होता क्या है? इकरार। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा दिल में होता है, कलमा दिल में होता है। अबू तालिब को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अबू तालिब कलमा पाल रहा था। आया अबू तालिब के घर में कलमा पल रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हज़रत अबू ज़र ने कहा तस्दीक रिसालत किया, या रसूल अल्लाह अब मुझे हुक्म दें मैं लोगों को जाके दावत इस्लाम दूं। रिसालत में आपने फरमाया नहीं अबू ज़र, यहां से नहीं, पहले कबीले से शुरू कर। ये है इस्लाम का फलसफा। अगर हदायत पे आ जाओ तो पहले घर से शुरू करो। डेरे पे आके हदायत नहीं होती, किसी की बैठक में बैठ के हदायत नहीं होती। हदायत पहले घर से शुरू करो। अगर आपने चाहते हैं कि सारा मुआशरा ठीक हो तो पहले खुद ठीक हो। जिसके पास बैठ जाओ वो ही इतना बड़ा हकीम है। आज के दौर में किसी से पूछ लो, वो कहता है नहीं, जमाना ठीक नहीं हो सकता। तो आप हजूर कहां से हैं? इसी जमाने से नहीं। मैं इन बच्चों को समझा रहा हूं, तबलीग हमेशा जात से शुरू करें। आप अपने 5.5 फुट पे शरीयत नाफज करें, दुनिया में खुद ही हो जाएगी। आप अपनी जात से तबलीग शुरू करें, अपने आप से। इस्लाम का फलसफा ये है, पहले किरदार बेहतर करो। मेरा ख्याल है बंदे मशवरा दे रहे होते हैं, ये जो कुल पे रोटी पकती है ना, ये बंद होनी चाहिए। जनाजे वाले घर बैठ के भाई जब आपकी हो तो बंद कीजिएगा, तो आगाज हो जाएगा। मजलिस में आके मशवरा देंगे, बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ना जगह बेहतर करवाएं, तो आप करवा दें। हदायत अंदर से शुरू। हज़रत अबू ज़र ने कहा मैं तबलीग करना चाहता हूं, फरमाया पहले कबीले में जाओ। अबू ज़र जैसे से नबी कह रहे चल पहले कबीले में, घर से तबलीग शुरू। अबू ज़र पीछे अपने कबीले में आए। तारीख कहती है 1 भाई अनीस, 1 माँ 1 बहन, 3 घर थे। आते ही अबू ज़र ने कहा अम्मा, भैया, बहन, वो मिल गया। अब अबू ज़र ने अपने घर में किरदार अपनी जिंदगी में ऐसे मनवाया हुआ था कि घर वालों ने पूछा ही नहीं, चल चल कहां से आ गया तू, देखा हुआ हमने तुझे, इतना तू हदायत याफ्ता, तू करेगा हमें तबलीग? कल तक तू यहां काफिले लूट रहा था। अकबर तेरी नींद में तकरीर को बयान करो। कल तक काफिले लूट रहा था, आज
सिर्फ इतना का मिल गया। उन्हें पता था हमने अबू ज़र का बचपन देखा है, हमने जुंदब की जवानी देखी है, इसने अपनी बचपन में गुनाह नहीं किया, इसने अपनी जवानी में बुतों को पूजा नहीं की, अगर इसको मिल गया है तो फिर वही हक है। माँ ने कलमा पढ़ लिया, भाई ने कलमा पढ़ लिया, बहन ने कलमा पढ़ लिया, तीनों को लेके मक्का पहुंच गया, या रसूल अल्लाह घर मुसलमान हो गया। एक लम्हे में ये है शिया मजहब। यहां बहन को कलमा पढ़वाया जाता है, बहन से कलमा पढ़ा नहीं जाता। अली की महफिल हो तो सिर्फ अली का नाम, अली के घर में कोई और ऐन अच्छी नहीं लगती। फौरन सारा घर क्यों नहीं, इसमें खिताबत नहीं है, इसमें किरदार देखो, कैरेक्टर था ना, किरदार था। मां भी हो गई, बहन ने, आओ जिन सहाबा को हम मानते, हम बताते हैं, सिर्फ आके कहा नबी मिल गया, मां भी मक्का की तरफ चल पड़ी, बहन भी चल पड़ी, भाई भी चल पड़ा। जिनको मनवाना है नाम यहां रखो। खुद बहुत बड़े ओहदों पे भी पहुंच गए थे, बाप मुसलमान नहीं हुआ था। जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी आके हमसे पूछना शुरू कर देता है, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो। हमारे इमाम बारगाह से लेकर बैतुल्लाह तक जहां चाहोगे हम अली के बाप का कलमा साबित करेंगे। फिर सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, हर एक के बाप पे बात। भाई वो खत, वो लेटर तो अभी तक तारीख में है, वो लेटर अभी तक मौजूद है। जब एक शख्स ने अपने वालिदे ग्रामी को एक खत लिखा था, माय डियर फादर, मैं इस्लाम के काला मनसब पे बैठ गया हूं, आइए जरा आके मेरी हुकूमत देखिए। बाप ने खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद कहने लगा मदीने में बनी हाशिम चले गए थे। खत तारीख में है, खत तारीख में है, जुबानी जाकरी नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। बेटा तख्ते खिलाफत में था, खत बाप को आया, बाबा आ जाइए हुकूमत बन गई मेरी। उसका मदीने में बनी हाशिम कहां थे? उसका हुकूमत मुझे इसलिए महाजिरीन अंसार ने दे दी है, मैं सबसे बूढ़ा था, बड़ा था। उसका अगर तुझे हुकूमत बूढ़ा होने की वजह से मिली है तो फिर मैं आ जाता हूं, मैं तेरा भी बाप हूं। हाँ। अगर इस्लाम में, अगर मुसलमानों में हुकूमत बुढ़ापे की वजह से मिलती है, अगर मुसलमानों के यहां हुकूमत का तसव्वुर किसी का बूढ़ा होना है तो फिर मैं आऊं। यहां हजरत अबू ज़र ने एक पैगाम दिया, सारा घर। अबू ज़र के अंदर सख्ती बड़ी थी, दुश्मन को इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता था। हजरत अबू ज़र ने कहा मैंने 1 महीना मक्का में तेरे बड़े दुश्मन देखे, बड़े तेरे दुश्मन देखे। मैं कबीला मुसलमान कर लूंगा, सारा खानदान मुसलमान कर लूंगा, इतनी इजाजत दे। एक बार मक्के के चौक में खड़ा होके कहूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मुझे मक्के के चौक में कहने दे, मुझे मक्का के चौक में कहने दे। और किताबें कहती हैं कि हजरत अबू ज़र आए और खाना काबा के गिलाफ में हाथ डाला, मुशरकीन मक्का के दरमियान खड़े गए, सुनो मक्के वालों, मैं गवाही देता हूं ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। यहां से जुर्रत आपने देखनी है, अबू ज़र के अंदर जुर्रत कितनी थी। अबू ज़र ने ये लफ्ज कहे, मक्का के लोगों ने इकट्ठे हमला कर दिया, जख्मी किया अबू ज़र को। यह हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल के और मौला अली के चचा है,
آ کے مکہ والوں کو کہنے لگے مارتے ہو تو مار لینا لیکن اتنا یاد رکھنا یہ بنی غفار کا ہے، بنی غفار کا خاندان، بنی غفار کا قبیلہ۔ یہ جب لوگ مکہ سے تجارت کے لیے قافلہ شام کی طرف لے کے جاتے تھے تو رستے میں بنی غفار آتا تھا، اس نے سوچ کے حملہ کرنا، مارنا تو مار لینا، قافلے تم نے وہیں سے گزارنے، فوراً چھوڑ دیا۔ پھر حضرت ابو ذر کے لیے رسالت مآب نے کہا ابو ذر اب چلا جا۔ ایک رسول نے ایک خفیہ ایک سیکریٹ طریقے سے ابو ذر کو ایک پیغام دیا، ابو ذر اب تم مکے میں نہیں رہے گا، اب تیری میری ملاقات کھجوروں والے شہر میں ہوگی، کھجوروں والے شہر میں ہوگی۔ حضرت ابو ذر چلے گئے۔ رسالت مآب نے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو پھر حضرت ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو ذر مدینہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک جنگ ہوئی تھی اسلام میں جسے جنگ تبوک کہتے ہیں، جنگ نہیں پڑھنی، صرف اس میں سے حضرت ابو ذر کا ایک واقعہ پڑھنا ہے۔ جنگ تبوک میں یہ واحد جنگ ہے جس میں رسالت مآب سب کو لے کے گئے تھے سوائے علی کے، کیونکہ وہ جنگ ہونی نہیں تھی، رومن امپائرز کے ساتھ جنگ تھی اور انہوں نے وہ جنگ کرنی نہیں تھی اور رسالت مآب نے واپس آ جانا تھا۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ دشمنوں کی سازش ہے کہ جب مدینہ خالی ہو جائے تو پیچھے مدینے پہ حملہ کریں اور مدینے میں صحابہ کی عورتوں کو اسیر کر دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے تاکہ مدینہ جو اسلام کا کیپٹل بن گیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو رسالت مآب نے سب کو ساتھ لیا اور علی کو چھوڑ دیا۔ اتنی بے دلی کے ساتھ بندے اس جنگ پہ گئے تھے، یا رسول اللہ علی، فرمایا علی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں علی نہیں ہوتا؟ جب رسالت مآب جنگ تبوک کے لیے گھر سے نکلے تو لشکر لے کے جناب رسالت مآب نکلے اور فرمایا صرف علی نہیں رکے گا، اس کے علاوہ کوئی اگر مجھے مدینے میں رکا نظر آیا میں تمہیں اللہ کے عذاب کی خبر دیتا ہوں، کوئی نہیں رکے گا۔ سب چلے۔ جب قافلہ رستے میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر نہیں ہے، انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع مل گیا رسول سے شکایت کرنے کا، علی کی وجہ سے ابو ذر نہیں آیا، کیونکہ رہتا ہی علی کے ساتھ ہے، ہر لمحے علی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس نے علی کی محبت میں رسول کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ چلے اور علی نہیں گئے تو ابو ذر نہیں آیا۔ لیکن حضرت ابو ذر قافلے کے ساتھ نکلے، رستے میں حضرت ابو ذر نے کہا کیونکہ سفر زیادہ ہے، پیاس تھی، حضرت ابو ذر جس خچر میں جا رہے تھے وہ جانور مر گیا، پیدل چلا، پیدل چلا، رستے سے نکل گیا، رستے سے بھٹک گیا، ہٹ کے کہا پانی ڈھونڈ لو، پیاس ہے، تازہ چشمہ نظر آیا، اس میں سے پانی لینے لگے، پیتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہیں نبی پیاسا نہ ہو، رسول پیاسے نہ ہو۔ فوراً چشمے وہی مشکیزے کا منہ تسمے سے باندھا اور پیدل مشکیزہ کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے۔ رسول قافلہ لے کے آگے نکل چکے تھے، رستے میں جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر نہیں آیا، رہ گیا علی کے ساتھ۔ رسالت مآب نہیں بول رہے، یا رسول اللہ اب کیوں نہیں بولتے؟ ابو ذر نہیں آیا۔ رسالت مآب پھر خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گرد پھٹی، رسالت مآب نے فرمایا وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا ابو ذر آ رہا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے، کیونکہ اب مجھے سامنے گھڑی میرے سامنے ہے اور مجھے ایک ایک مجلس ایک ایک صحابی میں پڑھنی ہے، حضرت ابو ذر نے نبی کے جانے کے بعد علی کی ولایت پہ ایسی ایسی گواہیاں دی ہیں۔ بچوں حضرت ابو ذر کی زندگی سے سیرت لینا، علی پہ پکے رہنے کی سیرت ابو ذر نے دی ہے۔ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے، مجھے ادھر کہو گے سنی کتابیں تو ایسے جائیں گی، اہل سنت سب کتابوں میں نبی کی وہ حدیث جائے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ یہ رسول کی حدیث تمام مسالک کے ہاں متواترہ ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ابو ذر سے زیادہ سچا اس زمین پہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سچے کو عربی میں صدیق کہتے ہیں۔ تم سر ہلا رہے ہو، امت کا صدیق اور ہوتا ہے، محمد کا صدیق اور ہوتا ہے، امت کا صدیق اور ہے، مصطفیٰ کا صدیق اور
یہاں پر ایک جملہ ہے، اسی حدیث کے آگے ایک واقعہ ہے اور وہ پورے ریفرنس کے ساتھ واقعہ ہے، لیکن تھوڑا جملہ جو ہے نا وہ تھک ہے، نرم کر کے پی لیں گے دوں۔ ایک صحابی نے آ کر رسول سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پہ کوئی نہیں، تو علی کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک جملہ آگے ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا میں نے مخلوق کی بات کی تھی، علی کی نہیں۔ میں نے مخلوق کی بات کی تھی، علی کی بات۔ اب مجھ سے سوال کرو کہ یہ حدیث جو تمام کتابوں میں ہے، آخر ایک حدیث کو کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے، یہ حدیث رسول نے کب کہی تھی؟ کون سا ایسا موقع آیا تھا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ ابو ذر سے زیادہ؟ آخر یہ موقع کب آیا تھا؟ پوری ذمہ داری، پورے ریفرنس، اگلے 7 دن 8 دن 10 دن 1 مہینہ، جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار۔ رسول نے ساری زندگی اپنی اذان بلال سے دلوائی، غدیر میں اذان ابو ذر نے دی تھی۔ ایک ٹیلے پہ نبی اور علی کھڑے تھے اور اس ٹیلے پہ ابو ذر کھڑے تھے۔ ابو ذر اذان دے رہا تھا اور اذان دیتے دیتے ابو ذر نے علی کی طرف دیکھ کے جملے میں کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، نماز عمل خیر ہے، علی کی ولایت خیر العمل ہے۔ ابو ذر نے کہا تھا علی کی طرف حی علی، آ جاؤ خیر العمل، ایک خیر عمل کی طرف۔ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جب ابو ذر نے جملہ کیا کہہ دیا، یہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف، آؤ خیر العمل کی طرف۔ رسول نے کہا خاموش، ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ذر نے علی کی ولایت کے معاملے میں کبھی نرمی نہیں کی۔ مولا علی نے ایسے کردار کیوں زندہ رکھے؟ تاکہ کل کو ہمارا ہر شیعہ ہی بزدل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ذر کو زندہ رکھا۔ ابو ذر نے علی کی ولایت میں کبھی سمجھوتا ہی نہیں کیا۔ رسول کے جانے کے بعد سیدھے دربار میں جاتے تھے، دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے تھے، علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیتے تھے۔ اتنی تقریریں کی حکومت کے خلاف، حاکم تنگ آ گیا، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا، مصطفیٰ کا صحابی۔ صداقت والی حدیث لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کہا نکالو ابو ذر کو مدینے سے۔ ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ ابو ذر شام چلا گیا۔ ابو ذر شام پہنچا۔ شام جا کے جب شام میں معاویہ کی حکومت، ابو ذر نے ایک شکار چھوڑا اور اگلا بڑا شکار ہاتھ میں آ گیا۔ ابو ذر وہاں پہنچا تو ابو ذر نے وہاں پر جا کے دیکھا شام والوں کی حالت بڑی خراب ہے، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کون ہے تمہارا امیر؟ یہاں اتنی غربت کیوں ہے؟ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ خیرات نہیں کرتے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر امیر شام کی حکومت۔ فرمایا تمہارا امیر ہوگا، مجھے غریب لگ رہا ہے، جس نے اسلامی معاشرے کو اس غربت کی زندگی میں پھینک دیا۔ کون ہے وہ امیر؟ لوگوں نے کہا یہ کون ہے بوڑھا جو ضعیفی میں اتنی جرأت کے ساتھ بول رہا ہے؟ پتا چلا یہ رسول کا صحابی ہے، ابو ذر غفاری۔ سیدھا گیا دربار میں، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معاویہ۔ جا کے ابو ذر غفاری نے کہا تو ہے شام کا امیر؟ کیا تو نے شام کی اس حالت کو؟ کیا اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم درہم و دینار، سونا اور چاندی اپنے لیے ذخیرہ کرو؟ حاکم شام کے دربار میں کسی کی جرت نہیں تھی بولنے کی۔ دربار میں خاموشی تاری ہوئی۔ کہا کون ہے یہ؟ آواز آئی ابھی مدینے سے آیا ہے، نکالا گیا ہے مدینے سے، نام ابو ذر غفاری ہے، مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ کہنے لگا آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں آپ سے تنہائی میں ملتا ہوں، کیونکہ آپ نبی کے بزرگ صحابی ہیں۔
مہمان خانے میں بٹھایا اور فوراً ایک غلام کو جلدی جا کے فوراً سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا اور ابو ذر کے جا کے قدموں میں رکھ دے، فوراً خرید لے، ابھی ابھی تازہ تازہ صحابی آئے، شام کے حالات بدل جائیں گے، خرید اسے۔ نوکر فوراً سونے کی اشرفیاں لے کے وہاں گیا جہاں ابو ذر بیٹھا ہوا تھا، ابو ذر کے سامنے جا کے سونے کی اشرفیاں رکھی۔ ابو ذر، یہ حاکم شام نے تیرے لیے ہدیہ بھیجی ہے۔ کہتے اپنے مال سے بھیجی ہے یا مسلمانوں کے مال سے؟ کہتا وہ یہ حاکم ہے نا، اس کے پاس جو اسلامی خزانہ ہے، اسے کہ وہ تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، اگر اس نے اپنے مال سے دی ہے تو ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ ہند کا بیٹا اتنا امیر کب سے ہو گیا؟ کہنے لگا ابو ذر، اس نے دیکھا ہے کہ تو نبی کا صحابی ہے اور وہ تو غریب ہے، تو اس نے کہا میں تیری مالی مدد کروں۔ کہنے لگا کس نے کہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ میں امیر ہوں۔ اس نے کہا تو امیر ہے؟ جملے سننا نوجوان بچوں، ابو ذر کی سیرت۔ اس نے کہا تو امیر ہے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں امیر ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک آج جو میں نے دن میں کھانی ہے اور ایک جو میں نے شام میں کھانی۔ مجھے میرے مولا نے آج کے دن کی خوراک دی ہوئی ہے۔ اس کا 2 روٹیوں سے خود کو امیر سمجھتا ہے، تو کل کیا کھائے گا؟ اس کا جس نے آج 2 دی ہیں۔ یہ ہے سیرت۔ اگر علی کے شیعہ ہو، اگر ابو ذر کی سیرت پہ چلنا چاہتے ہو، مال دنیا کے پیچھے خود کو برباد نہ کرنا۔ علی فرماتے ہیں اللہ تمہیں غربت دے تو شکر کیا کرو، اللہ نعمتوں میں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں دولت پانی ہے، بہتا رہنے دو، تازہ آتا رہے گا، روکو گے تو جیسے پانی رک جائے تو بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگنا رزق مانگنا، دولت نہ مانگنا۔ میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا ہے۔ میں نے بڑے بڑے امیروں کو رزق سے محروم دیکھا۔ پاکستان کے پریزیڈنٹ صرف بھنڈی کھاتے ہیں۔ بڑے بڑے میں نے ایسے ایسے عمرہ دیکھے ہیں، ایسے ایسے روسا دیکھے ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی معذرت، منع کیا ڈاکٹر نے۔ وہ کیسی دولت تھی جس نے رزق سے محروم کیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ دولت دے تو دولت کے ساتھ جو سب سے پہلے چیز گھر میں آتی ہے وہ بے سکونی آتی ہے۔ گھر میں دولت کا انبار جمع کیا ہو تو جیسے بے سکونی رہتی ہے، علی فرماتے اس لیے بے سکونی رہتی ہے کہ کسی کا مال گھر میں رکھو گے، سو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ ہمسائے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، تیرے گھر میں دولت کا انبار ہے، سکون چاہتے ہو تو بانٹنا شروع کرو۔ کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا میں امیر ہونا چاہتا ہوں، فرمایا 7 نسلوں کا وظیفہ بتا دوں؟ اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا دسترخوان کو وسیع کر دو۔ دسترخوان کو وسیع کر دو۔ جناب حضرت ابو ذر نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ میں امیر ہوں۔ اس نے جا کے حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان سے کہا، اسے کہا نہیں بکے گا، علی کا نوکر ہے، بڑی کوشش کیا نہیں بکے گا، یہ تو اس سے خریدا نہیں جائے گا، یہ بہت قیمتی موتی ہے۔ اس نے کہا پھر میں بھی تجھے خرید کے دکھاؤں گا۔ خود چل کے گیا، چل کے ابو ذر سے کہنے لگا کیا فائدہ ہوا علی کی محبت کا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، قبیلہ چھوڑا، مکے آیا، مکے سے مدینے گیا، مدینے والوں نے نکال کے شام بھیج دیا، میں یہاں کے قید خانے میں ڈال دوں گا، شام کے جانور تیرا گوشت کھا جائیں گے، کیا فائدہ ہوا تجھے علی کو ماننے کا؟ اگر تو علی کو چھوڑ دیتا، ابھی نبی کا بوڑھا صحابی ہے، پروانہ لکھ کے دیتا ہوں، جس مرضی ملک میں جا گورنر لے لے، جس مرضی شہر کا جا حاکم بن جا، علی چھوڑ کے دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے، علی کو لیا ہوا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یوں اٹھا نبی کا بوڑھا صحابی، معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھا غنیت بولایت علی بن ابی طالب، مجھ کو غریب نہ کہے، مجھے علی کی ولایت نے غنی کیا ہوا،
مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا، مجھے علی کی ولایت نے غنی کر دیا۔ اس نے کہا کون سا غنی ہے؟ تیرے پاس نہ گھر، تیرے پاس نہ سونا، تیرے پاس نہ چاندی، تیرے پاس نہ قیمتی لباس، تیرے پاس نہ قیمتی سواری۔ غنی وہ ہوتا ہے جس کی سواری اچھی ہو، لباس اچھا ہو، گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہو، مکان اپنا ہو، نہ تیرا گھر اپنا، نہ تیری سواری اپنی، تیرا لباس بوسیدہ ہے۔ تجھے کس ولایت نے غنی کیا ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ایک چھڑی کو اٹھایا، معاویہ کے سامنے چھڑی کو آسمان کی طرف کیا، کہا یہ دیا ہے مجھے علی کی ولایت نے، جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دو، جب چاہوں آسمان زمین پہ۔ جب چاہوں آسمان زمین پہ پھینک دوں۔ اس نے فوراً بھیجو اسے شام سے واپس۔ یہ شام میں رہا تو یہ تو حالات خراب کر دے گا۔ یہاں سے قید کر کے، میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوں، ایک آخری جملہ پڑھنا، قید کر کے اونٹوں کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھے، اور ابو ذر کو زخمی حالت میں مدینے کی طرف بھیج دیا گیا۔ سارے رستے میں حضرت ابو ذر یوں زخمی حالت میں ایک اونٹ کے ناکا کے پش کے ساتھ باندھ کے انہیں بچوایا گیا۔ جب پہنچے مدینہ میں، رانوں کا گوشت گر چکا تھا، ٹانگوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، لہو سے بھرا ہوا ابو ذر مدینے کے چوک میں گرا، اٹھتے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھا، کمر پہ ہاتھ، مدینے والو ولایت علی حق ہے، مدینے والو علی کی ولایت حق ہے۔ وہیں سے اپنی تقریر پھر شروع کر دی جہاں سے چھوڑی تھی۔ شہر بدلے، ملک بدلے، نظریہ نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا۔ ابو ذر علی پہ پکا رہا ہے۔ ابو ذر نے گھر چھوڑ دیا، ابو ذر نے وطن چھوڑ دیا، ابو ذر نے اپنوں کی بے وفائیاں دیکھی، ابو ذر نے بڑے بڑے لوگوں کے مشورے بھی دیکھے۔ مجھے اگر کوئی کہے مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے، ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ، میری زندگی کا کوئی آئیڈیل ہے تو ابو ذر ہے۔ میں کسی سے سیرت لیتا ہوں تو وہ ابو ذر ہے۔ چند روز کی زندگی ہے، ابو ذر نے علی نہیں چھوڑا، سانسیں علی کی امانت رکھوا دی تھی۔ مدینہ میں پہنچا، کہنے لگا علی کی ولایت حق ہے، علی کی ولایت حق ہے، علی کی ولایت حق ہے۔ تیسرے خلیفہ کا دور تھا۔ پتا چلا کہ نبی کا صحابی واپس آ گیا ہے، نبی کا صحابی واپس آیا ہے۔ آتے ہی ابو ذر نے زخمی حالت میں، گھر تو تھا ہی کوئی نہیں، مدینے کے چوک میں آ کے کہنے لگا کیا بنا ہے مدینے میں؟ انہوں نے کہا تیسرے خلیفہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، فلاں کو گورنر بنا دیا، فلاں بصرے، فلاں یمن، فلاں مصر۔ اتنے علی کے دشمنوں کی اتنے حکومتی عہدے دیکھے۔ سیدھا زخمی حالت میں دربار میں گیا، سامنے جسٹس بیٹھا ہوا تھا اس کی حکومت کا، قاضی، اس کے سامنے جا کے لگا کیا کیا تم نے مملکت اسلامیہ کا؟ شرابیوں کو مسلمانوں کی حکومت کا حاکم بنا کے بھیج دیا ہے، جن کو نبی نے شہروں سے نکالا تو انہیں واپس بلایا۔ قاضی نے کہا آہستہ لہجے میں بات کر، میں اسلام کا قاضی ہوں۔ ابو ذر نے زخمی حالت میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، شرم کر، میں محمد کا صحابی ہوں۔ اسلام کا قاضی ہونا بڑا ہوتا ہے یا محمد کا صحابی ہونا بڑا ہوتا ہے؟ کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ بلاؤ اسے، ابو ذر ملنے کے لیے آیا ہے۔ کمرے کے اندر سویا ہوا تھا، کسی نے کہا ابو ذر آ گیا ہے۔ دربار میں کہا ابو ذر اپنا لہجہ نرم کر، تجھے اسی سختی کی وجہ سے ہم نے شام بھیجا تھا، تو پھر واپس آ کے وہی باتیں کر رہا ہے۔ ابو ذر نے کہا میں تیرے دربار میں اتنے درباریوں کے سامنے آ کے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ کس چیز کی گواہی؟ اس کا لکھو دربار کے لوگوں، میں محمد کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں۔ اس میں سے کسی کو کوئی عذر کہ اسے مجھے محمد کی صحبت میں نہیں دیکھا؟ سارے دربار نے کہا ہم مانتے ہیں کہ تو نبی کا صحابی ہے۔ اس نے کہا تم نے گواہی دی ہے میرے صحابی ہونے میں، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی ہے، علی محمد کا جانشین ہے، علی محمد کا وصی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس نے غدیر میں من کن تو مولا کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے کہا تانا مدینہ تو علم والی بابو ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد نے کہا تانا دارالحکمہ والی بابو، میں گواہی دیتا ہوں رسول نے کہا یا علی تاخیف دنیا والآخرہ۔ حدیثیں پڑھنی شروع ہوئی، 70 حدیثیں ابو ذر نے دربار خلیفہ میں کھڑے ہو کے علی کی شان میں وہ پڑھی جو رسول نے علی کی شان میں کہی تھی۔ تیسرے خلیفہ کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی، اس نے کہا کیسا محمد کا صحابی ہے، تجھے ساری حدیثیں وہی یاد ہے جو محمد نے علی کے لیے کہی تھی، تجھے کوئی ایسی حدیث یاد نہیں ہے جو نبی نے ہمارے لیے کہی تھی؟ ابو ذر نے کہا ہاں
ایک حدیث مجھے یاد ہے جو نبی نے تیرے لیے کی تھی. اس نے کہا ہاں وہ حدیث بھی پڑھ. ابو ذر نے کہا محمد نے کہا تھا ابو ذر اگر بنی امیہ کا کوئی فرد تو میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھنا اسلام خطرے میں آ گیا. اگر تو بنی امیہ کا کوئی فرد میرے بعد میرے منبر پہ دیکھے تو سمجھ لینا اسلام خلیفہ نے کہا ایسے نہیں ابو ذر، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اتنی بڑی حدیث کہہ دی تو نے میرے بارے میں، گواہ لے کے آ. تو گواہ نہیں دے گا میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا. حاکم وقت کے اوپر تو نے اتنی بڑی تہمت لگا دی. حدیث پیغمبر ہے تو گواہ لے کے آ. ابو ذر نے دربار میں دیکھا جن لوگوں نے حدیث سنی بھی تھی انہوں نے سر جھکا لیا. میں کسی مجلس میں بیان کروں گا کہ رسول کے بعد حدیث سے پیغمبر بیان کرنے میں کیسے پابندی لگی تھی، کس نے لگوائی تھی اور کیوں لگوائی تھی. حدیث سے پیغمبر کسی کے پاس تھی نہیں. حدیث بیان کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے بین تھا، پابندی تھی. اس کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا نا دربار میں کوئی گواہ نہیں تھی، زخمی دربار سے نکلا، سیدھا گیا علی کے دربار، دستک دے کے لگا مولا آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. علی ابو ذر کے ساتھ چلے. اب میں کیا کروں، سامنے کلاک پہ میری نظر ہے، ابو ذر کی گواہی کے لیے علی چلے. وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے جا رہا ہے جو زمین پہ اللہ کا گواہ ہے. جو دعوت ذل عشیرہ میں محمد کی نبوت کا گواہ ہے. وہ علی ابو ذر کی گواہی کے لیے دربار میں آئے. علی دربار میں آئے. ابو ذر نے کہا یا علی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کہا ہے جو آپ نے گواہی دینی ہے. علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے. ہائے 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 ہائے. ابو ذر سے علی نے بات نہیں سنی کہ کیا کہہ کے آیا ہے، میں نے کیا گواہی دینی ہے. علی نے فرمایا تو نے جو بھی کہا ہے. علی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. علی دربار میں گئے. دربار میں جا کر علی نے خلیفہ کے سامنے کہا بولا آپ نے کاتب کو لکھوا میری گواہی میں درج کرواتا ہوں کہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں. ابو ذر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اتنا کہنا تھا. خلیفہ نے کہا یا علی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ محمد کے ابن عم ہیں، رسول کے چچا زاد ہیں، ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ آ ہی گئے ہیں، آپ میرے اور ابو ذر کے درمیان جو ایک معاملہ ہے، جو ایک مسئلہ ہے، جو ایک غلطی ہے، جو ایک لڑائی ہے، آپ اسے بیٹھ کے بھی طے کروا سکتے تھے. آپ نے ابو ذر کی بات سن لی، میری سنی نہیں. ابو ذر کی سننی میری سنی نہیں. ابو ذر کی سن لی، میری تو سنی نہیں. آپ نے اتنی جلدی ابو ذر پہ گواہی کیسے دے دی؟ اللہ نے فرمایا میں نے تیری بات سنے بغیر اس پہ گواہی اس لیے دی ہے محمد نے تیرے بارے میں نہیں اس کے بارے میں کہا ابو ذر سچا ہے. یہ گواہی ابو ذر کے موقف پہ نہیں، محمد کی صداقت پہ. رسول کی حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. تو میں جو گواہی دینے کے لیے آیا ہوں وہ ابو ذر کی گواہی نہیں ہے، رسول کی حدیث کی گواہی. نکال دیا. پھر مدینے سے ربضہ کے صحرا میں چلا گیا. یہ علی کا عاشق صحرا ہی میں مر گیا. اکیلی بیٹی بیٹھی تھی ابو ذر کی لاش پہ. صحرا میں بیٹی نے باپ دفنایا تھا. آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو مدینہ سے نکلیں، مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ صحرا ربضہ ہے. اس میں آج بھی صحرا کے اندر اکیلی قبر ہے ابو ذر کی. بیٹی نے صحرا میں دفنا دیا تھا. ابو ذر کا کوئی وطن نہیں تھا، کہیں کسی ملک میں قبر نہ ملی. صحرا میں رہ گیا علی کا عاشق. لیکن اے ابو ذر آج آپ نے ساری مجلس، ساری تقریر، ساری گفتگو علی کے نوکروں نے آپ پہ کی ہے، لیکن اے حضرت ابو ذر آپ مدینے سے باہر صحرا میں آپ پہ موت آئی. ابو ذر آپ کی بیٹی پاس تھی، اس نے آپ کی قبر بنا دی. ہائے سکینہ تیرا مقدر،
बड़ी कोशिश की सकीना ने करबला में हुसैन की कब्र पर। बस मैं वक्त से ज्यादा पढ़ चुका हूं। आज है ज़ैनब के बेटों का गम, आज है अली की बेटी का अरमान। बस मैं करीब से शुरू करूंगा, दर्द 2-4 पढ़ूंगा। जब बारात आई थी ना अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की अली के दरवाजे पे, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की बारात अली के दरवाजे पे आई। हजरत अली ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, घर के कोने पे ले जाके कहा, अब्दुल्ला आप मदीने के ताजर हैं, शाम में आपकी तजारत है, यमन में आपकी तजारत है, आज मेरी शहजादी आपके घर जा रही है। अब्दुल्ला बता हक महर में क्या देगा। अब्दुल्ला की आवाज आई, या अली आप मेरे आका भी हैं, मौला भी हैं, जो हुक्म करें मैं आलिया का हक महर लिखता हूं। अली फरमाते हैं, मैं बाप होने की हैसियत से क्या बेटी का हक महर पूछ लूं? फरमाया, हाँ या अली पूछे। आलिया अब्दुल्ला के घर जा रही है, कोई हक महर लिखवाना चाहे तो लिखवाइए। ज़ैनब रो के कहती है, बाबा मैं तेरी शर्मों वाली बेटी हूं, बाबा अगर आपने मुझसे ये पूछ ही लिया है तो मैं बताऊं। अब्दुल्ला से कह, लिख मेरे हक महर में जब हुसैन मदीना छोड़े मुझे साथ जाना। अली की आवाज है, अब्दुल्ला जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को रोकना ना, मेरी ज़ैनब को साथ जाने देना। अब्दुल्ला ने हक महर में शर्त लिखवा दी। 28 रजब हुसैन ने ऊंटों पे सामान रखा। बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला के घर में आई, जमीन पे आकर ज़ैनब बैठ गई। जमीन पे बैठी हुई ज़ैनब को अब्दुल्ला ने देखा, तड़प के अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आए, रो के कहते, अली की बेटी मेरे घर में जमीन पे क्यों बैठी है, जल्दी उठिए बिस्तर पे आके बैठिए, ऐसे ना हो आप जमीन पे बैठी हो घर में अब्बास आ जाए, अब्बास आपको जमीन पे बैठा हुआ देख लेगा, अब्बास की क्या हालत होगी। बीबी देख के कहती, अब्दुल्ला याद है जब आपकी बारात मेरे दरवाजे पे आई थी, मेरे बाबा ने एक शर्त लिखवाई थी। आवाज आई, उस शर्त का आज भी अब्दुल्ला पाबंद है। फरमाया, मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। जब कहना मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठे, तड़पे तड़प के कहने लगे, 10 दफा गया हूं हुसैन से इजाजत मांगने के लिए, लेकिन ज़हरा का लाल मेरा इमाम है, इमाम बन के कह रहा है, अब्दुल्ला आपने मेरे साथ नहीं आना। अली की बेटी अगर तू जा ही रही है, मेरी भरी हवेली है, इस हवेली में से जो लेके जाना चाहे ले जा। अगर कहे मैं गुलाम ऊंटों पे बिठाता हूं, मैं कनीज़े साथ रुखसत करता हूं, जितना चाहे सोना, जितनी चाहे चांदी, जितना चाहे यमन की चादरें, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूं। बीबी अगर जगीर चाहिए, मेरी शाम में जगीर है, मेरी यमन में जगीर है, मेरी मिस्र में जगीर है। बीबी जो लेके जाना चाहे, मेरी भरी हवेली हुसैन और तेरे लिए हाजिर है। इतना कहना था, अली की बेटी जमीन पे उठी उठ के दी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला तूने हुसैन पे ये चीजें कुर्बान की हैं, ज़ैनब तेरी वफा के सदके। बीबी गई, बीबी जाके अब्दुल्ला की हवेली के अंदर दाखिल हुई। बीबी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला, संदूक से एक स्याह रंग की चादर निकाली, चादर निकाल के अब्दुल्ला के सामने आई, रोक दी, अब्दुल्ला गवाह रहना, तेरी भरी हवेली से ज़ैनब एक चादर लेके जा रही है, अब्दुल्ला दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जा। हजरत अब्दुल्ला तड़पे तड़प के कहने लगे, ना शहजादी, अली की आलिया बेटी, गुलाम लेके जाइए, कनीज़े लेके जाइए। फरमाया, ना गुलाम चाहिए ना कनीज़े चाहिए। हजरत अब्दुल्ला कहते, सफर दूर का है बीबी, मैं एहतियातन आपको बताऊं, इराक में भी मेरी जमीन है, जजीरतुल अरब और जजीरतुल हिजाज में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरी कोई मलकियत ना हो। अब मैं जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूं, मैं जुमला कैसे पढ़ूं, जो सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना। ज़ैनब रो की आंखें बंद करके दी, अब्दुल्ला तेरी शाम में भी कोई जगीर है? अब्दुल्ला देखे कहता, हाँ बीबी मेरी शाम में जागीर है, मेरे शाम में बाग है। रो के कहती, अगर हो सके शाम की जागीर मुझे लिख देना, हो सकता है ज़ैनब को शाम जाना पड़े। आज भी बीबी का जहां हरम है, ये जागीर है हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर। बस सदात और गैर सदात घर से निकलने लगी। 2 रवायत है, घर से चलते, दूसरी रवायत है घर से चलते नहीं, रस्ते में थे जब हजरत अब्दुल्ला पीछे आए। हुसैन काफिला लेके जा रहे थे, या पीछे से कोई आवाज देख रहा, कोई हुसैन को रोके, कोई हुसैन को रोके। मौला हुसैन एक काफिले से पीछे बढ़ा, अब्बास कौन है? अब्बास ने सर पर घोड़ा दौड़ाया। जब देखा हजरत अब्दुल्ला घोड़े में बैठे आ रहे और आवाज दे रहे, कोई हुसैन को रोके।
کوئی زہرا کے لال کو روکے. حضرت عباس دوڑ کے آئے, مولا. حضرت عبداللہ ہے, عبداللہ آ رہے ہیں. حسین سواری سے اترے. عبداللہ آپ کیوں آئے؟ فرمایا مولا صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں علی کی بیٹی کا محمل کا. مولا حسین کا عباس عالیہ کے محمل کے پاس عبداللہ کو لے کے جا. حضرت ابو الفضل العباس حضرت عبداللہ کو لے کے چلے. عالیہ محمل میں تڑپی, رو کہتی فضہ دعا کر عبداللہ واپس نہ لینے آیا ہو. ادھر حضرت عبداللہ کا گھوڑا شہزادی کے محمل کے قریب پہنچا. بی بی رو کے کہتی عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہیں میں علی کی بیٹیوں کے وعدہ کرتی ہوں, ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا, ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ رو کے کہتی علی کی بیٹی وعدہ علی سے واپس لینے نہیں آیا. فرمایا پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ رو کے کہتے جب امیر سفر میں جائیں کوئی صدقہ دیا جاتا ہے, تیرا حسین عراق کے سفر میں جا رہا ہے, میں کوئی صدقہ لے کے آیا ہوں, صدقے کا نام آنا تھا. زینب تڑپ گئی, رو کہتی عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا, تو میرے حسین کا صدقہ دے, بتا تو میرے حسین پہ کیا صدقہ دے گا. عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا, اپنے دو بیٹے باہر نکالے, نکال کے کہتے میں دونوں بیٹے لے کے آیا ہوں, ایک اون لے آیا ہوں, ایک محمد لے آیا ہوں. اگر حسین پہ مشکل بن جائے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, محمد میری طرف سے صدقہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم. اون و محمد بن گئے حسین کا صدقہ. لے آئی ماں بیٹوں کو کربلا میں. 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا. ماں بیٹوں کو کربلا لے آئی. شب عاشور, ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. مقتل کہتی یہ واحد بچے تھے جو خیموں میں نہیں, خیموں کے باہر تھے. چوتھا چکر آیا پہرے میں عباس. عباس کی آواز آئی شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں صدر پڑھوں جس نے کو رونا ہے. جب حضرت عباس نے کہا شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے, دونوں سر جھکا کے کہتے وہ اکبر کو پیار کر رہی ہے. ہائے حسین تیری وفا کے صدقے. 7 بار گئے ہیں, جب بھی جاتے ہیں اکبر نے ہماری ماں کے زانوں پہ سر رکھا ہے, رو رو کے کہہ رہی اولو محمد میرے خیمے سے باہر چلے جاؤ, میں اکبر کی ماں ہوں, تم حسین کا صدقہ. میں اکبر کی ماں ہوں, تم حسین کا صدقہ ہو. ابو الفضل العباس سے گھوڑے کی زین چھوٹی, عباس زمین پہ آئے, دونوں شہزادوں کا بیڑا تشریف ہاتھ پکڑا, عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ آئے, سلام کیا عباس نے. بی بی نوکر منت کرنے آیا ہے, بی بی آخری رات ایک بار بیٹوں سے مل لے. شہزادی خیمے کے دروازے پہ آئی, رو کے کہتی عباس میں نے آج تک تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا. عباس تجھے آج تک میں نے تیری کبھی کوئی بات نہیں موڑی. عباس تو کہہ رہا ہے تو میں اون و محمد کو لے جاتی ہوں, ورنہ عباس میری حسرت تھی آج رات میں حسین کا چہرہ دیکھتی, آج رات میں جی بھر کے زہرا کے لال سے باتیں کرتی. شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کے گئی حجرے میں, خیمے میں جا کے دونوں شہزادوں کا پیٹ رکھا. بی بی رو کہتی اون و محمد میں اکبر کی ماں ہوں, میں حسین کی بہن ہوں, کل ہر کسی نے شہید ہونا, لیکن اون و محمد میں تمہیں آج رات بتا رہی ہوں, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. جنگ ایسے کرنا کہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر کیسے لڑتا تھا. اون و محمد میں تمہاری جنگ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی, میرا لال ماں کو شرمندہ نہ کروانا. جو کربلا میں گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی, اگلے جملے پہ وہ ہائے کہیں گے. جب کہا نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا, بھی محمد بیٹھا تھا یا آن اٹھ کے کھڑا ہو گیا, دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھے, رکھ کے کہنے لگا اماں بیٹا وعدہ کرتا ہے, بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر لاش خیمے آئے گی, تیرے آن کی لاش خیمے نہیں آئے گی. اماں میں اکبر کی جگیر سے باہر جا کے گروں گا, اماں میں تیرے حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت بھی نہیں دوں. جو کربلا گئے گواہی دینا, آج بھی اون کربلا کے باہر ہے, محمد گنج شہدا پہ.
عراق کے لوگ حضرت اون نہیں کہتے، امام اون کہتے یہ زینب کا امام بیٹا ہے۔ عرب کے لوگ کہتے، آج بھی جائیں گے نا عراق میں سرکار اون کے حرم کے باہر لکھا امام اون، کیونکہ عراق کے لوگ کہتے ہیں اگر نسل امامت زینب میں ہوتی تو اون امام تھا۔ دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس لے آئے ہیں حسین کے پاس۔ کیسے حسین نے اجازت دی میں نہیں پڑھتا، بس عباس نے اپنے شاگرد گھوڑے کی زین پہ بٹھائے، اون و محمد دونوں کا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے اون و محمد نے حسین کا آخری سلام کیا، عباس کا آخری وداع کیا، ماں کے دروازے پہ آخری سلام کیا۔ اون و محمد کا لشکر کے سامنے جانا تھا، محمد نے اون کو دیکھا، اون نے محمد کو دیکھا۔ اون کہتا محمد حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، آج ہم نے جنگ ایسے کرنی ہے، عرش سے جبرائیل صدا دے گا، نجف سے دادا علی آواز دے گا، جعفر تیار مرحبا کہے گا، مدینے سے رسول ہماری جنگ دیکھے گا، خیمے سے ماں ہماری جنگ دیکھے گی۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کہہ کے دونوں نے چاروں طرف سے فوج پہ حملہ کر دیا۔ فوج پہ حملہ کرتے کرتے مقتل کہتی ہے اون کا حملہ اتنا تیز تھا، اون حملہ کرتا کرتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا، خیمے کی پشت پہ جا کے اون نے نیزہ مارا، نیزہ مارا، تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے، آ دیکھ حسین کے نوکر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر ابن سعد اپنے خیمے کی پشت سے دوڑا، دوڑ کے کہنے لگا جی جعفر تیار کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، چاروں طرف سے اکٹھے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا۔ عباس گھوڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے کے گئے، عباس جتنا اونچا جاتا جا رہا تھا دونوں چاند اتنا چھپتے جا رہے تھے۔ آخر ایک بغیرت نے محمد کے سر پہ گرز مارا، زینب کا چھوٹا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرنے لگا۔ عباس کی آواز آئی مولا مجھے اجازت دے دے، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے۔ حوصلے کے ساتھ سننا، حوصلے کے ساتھ، تھوڑی آواز میں تیز کرنا۔ اون لڑتا لڑتا، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، محمد زخمی ہو چکے تھے، چھوٹا بیٹا زخمی ہو چکا تھا۔ اون لڑتا لڑتا کربلا سے باہر جا چکا تھا، اون لشکر کے آخری حصار میں تھا، اون فوجوں کا تعاقب کرتا ہوا فوجوں کو کربلا سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آیا، اون آگے جاتا تو فوجیں کھڑی تھی، پیچھے محمد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اون نے کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو گئے کہا عباس میرا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ کتابیں کہتی ہیں عباس کے اترنے سے پہلے مجھ سے آج سوال کرو کہ آج ہر قبر کربلا میں مل جائے گی۔ میں 5 سال سے کربلا میں بیٹھا ہوں، مجھے اکثر زائرین پوچھتے ہیں اون کی قبر وہاں ہے، زینب کا محمد کہاں ہے، زینب کے محمد کی قبر کہاں ہے۔ آج میں نارتھ ہیمپٹن میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، محمد فوجوں کے درمیان تھا، اون کربلا سے باہر نکل گیا تھا۔ عباس کے نیچے اترنے سے پہلے انہوں نے محمد کی لاش بمال کرنا شروع کر دی۔ محمد گھوڑے سے گر چکا تھا، چاروں طرف سے فوجیں آئیں، زینب کی آواز آئی عباس واپس آ جا، جا حسن کا قاسم، وہاں میرا محمد۔